آمینہ کے مقدر پہ قربان میں، گود میں جس کے خیر الورا گئے، آمینہ کے مقدر پہ قربان میں، گود میں جس کے خیر الورا گئے، رشک شمس و قمر شاہ جن و بشر مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ گئے، اور انبیاء جس کو بشارت دیتے رہے، سجدے حجر و شجر جس کو کرتے رہے، صدف صادق کی حاصل بنی آمنہ، در نایاب صدر العلا گئے۔ پڑھیے مل کے آمنہ کے مقدر پہ قربان میں، گود میں جس کے خیر الورا گئے، اور جس کے آنگن میں اترے فلک سے نجم، جس کے بیٹے کے چومے عرش نے قدم، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ، جس کے گھر میں شفیع الورا گئے۔ پڑھیے مل کے آمنہ کے مقدر پہ قربان میں، گود میں جن کے خیر الورا ہے، وہ سلطان دارین شفیع الامم، آمنہ کا سراپا کرم، جس سے پیدا ہوئے وہ نبی محترم ہیں، وہ سلطان دارین شفیع الامم، آمنہ وہ حبیب خدایا گئے۔ پڑھیے ذوق سے آمنہ کے مقدر پہ قربان میں، گود میں جس کے خیر اور قبلہ حضرت پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب، انہوں نے یہ کلام لکھا ہے اور دعا لکھی ہے۔ یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء، از طفیل علی فاطمہ آمنہ، جب ہو وقت نزا ہو کرم کی نگاہ، جب ہو وقت نزا ہو کرم کی نگاہ، شور اٹھیں گے خیر الورا گئے، آمنہ کے مقدر پہ قربان میں، گود میں جس کے خیر
اور بڑا خوبصورت جملہ شعر آخری لکھا شاہ صاحب نے، کہا گور تیرا میں جائے جو سعید الحسن، صدقہ حسنین کا ہو وہاں پہ چبن، بول اٹھے جو دیکھے تمہارا حسن، میرے حاجت روا مصطفیٰ گئے، آمنہ کے مقدر پہ قربان میں، گود میں جن کے خیر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، پچھلا جمعہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری والدہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ذکر خیر شروع کیا اور اس کا کچھ حصہ میں نے بیان کیا اور کچھ حصہ جو ہے وہ آج ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نہایت خوبصورت موضوع ہے اور نہایت ہی اعلیٰ موضوع ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، ہم اگر کسی سے پیار کرتے ہوں، ہمارا کوئی محبوب ہو، اور پھر کوئی غیر بندہ بیٹھ کے گلیوں میں گھروں میں ہمارے محبوب کا ذکر کرے، تو ہم اس چیز کو کم ہی برداشت کریں گے۔ ہم کہیں گے یہ ہمارا پیارا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، غیر کون ہوتا ہے اس سے بات کرنے والا؟ اور جب کوئی ہمارا اپنا بات کرے گا تو ہم اس کی بات کو غصہ نہیں کریں گے، ہم کہیں گے یہ ہمارا ہی ہے، غیر کوئی نہیں ہے جو ہمارے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ تو بلا تمثیل سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی غیر کو اپنے محبوب کا ذاکر بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ بندے کو پہلے اپنا بناتا ہے، پھر اسے اپنے محبوب کا ذکر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اور آج ہم یہاں بھی جمع ہوئے ہیں تو ہم حضور علیہ السلام کی پیاری امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا، ان کی بارگاہ میں سلامیوں کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کہ جن کو درختوں نے بھی سلام کیا، پتھروں نے بھی سلام کیا، جانوروں نے بھی سلام کیا، آسمان سے اتر کر ستاروں نے بھی سلام کیا، چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے بھی آ کر آپ کو سلام کیا، اور آج اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے بھی حضور کی امی جان کو سلام کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں، ایک دنیا کا قاعدہ قانون ہے
کہ اگر دنیا میں آپ کسی کے سامنے اس کی امی کا اچھے لفظوں میں ذکر کریں گے تو وہ بڑا راضی ہو جائے گا۔ تو آپ یہ سوچیں اور یہ دیکھیں کہ حضور کی امی کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے تو حضور روزے میں کتنے راضی ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سونیا محبوبہ ہم نے جس پیشانی میں تمہیں رکھا ہے اور جس پشت میں تمہیں رکھا ہے اور جس پیٹ میں ہم نے تمہیں رکھا ہے، ہم نے اس بندے کو ہر قسم کے کفر سے بچایا ہے، ہر قسم کی پلیدگی سے بچایا ہے، اور ہم نے اس بندے کو بتوں کے آگے نہیں جھکنے دیا، ہم نے جھکایا ہے تو اپنی بارگاہ میں جھکایا ہے۔ میرے بھائیوں، میں تقریر کے الفاظ میرے شروع ہو چکے ہیں، موضوع بڑا اہم ہے، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس کو یہ وہابی لوگ لے کر جو حضور علیہ السلام کی امی کے بارے میں اور ابو کے بارے میں یہ واضح جملہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو میں وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اے میرے صحابہ، استاذنت ربی ان استغفر لأمی، میں نے ایک دن اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ یا اللہ تو مجھے اجازت دے میں اپنی امی کے لیے دعا کر سکوں، میں اپنی امی کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا کر سکوں۔ تو بڑی قابل توجہ بات ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن میں نے عرض کیا کہ مولا کریم اگر مجھے دعا کی اجازت نہیں تو پھر قبر کی زیارت کی اجازت مل جائے، تو استاذنتہ ان ازور قبرہا فاذن لی، کہا کہ جب میں نے اجازت مانگی کہ یا اللہ مجھے امی کی قبر کی حاضری کی اجازت ہو جائے، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی محبوب تم اپنی والدہ کی قبر پہ حاضر ہو جاؤ۔ اب اسی حدیث میں اگر کوئی سمجھدار آدمی پڑھنے والا ہو، کوئی عاشق رسول پڑھنے والا ہو، تو اسی حدیث کے اندر جواب موجود ہے۔ اب اہل حدیث حضرات جو وہابی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اجازت مانگی دعا کی تو اللہ نے اجازت نہ دی، اس لیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو اجازت مانگی قبر پہ جانے کی تو اللہ نے اجازت دے دی۔ تو ہمارا یہ جواب ہے کہ اگر ایک کافر کے لیے دعا مانگنے کی اجازت نہیں تو اس کی قبر پہ جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جو منافق ہو، زبان سے کلمہ پڑھنے والا ہو، اندر سے اور ہو باہر سے اور ہو، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہوا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں جو حضور کو قبر پہ جانے کی اجازت ملی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ صاحب ایمان تھی اور وہ دین حنیف پر تھی، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم ان کی قبر پہ حاضری دے رہے ہیں۔ پھر یہ آپ لوگوں کے لیے بڑے خوبصورت جملے ہیں، توجہ سے۔ پھر یہ پوائنٹ کہ جس کے لیے حضور نے دعا نہیں کی تو وہ معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام جنازے میں کھڑے ہیں، میت آ گئی، سرکار نے فرمایا یہ کون ہے؟
یہ فلاں مسلمان ہے. فرمایا اس نے قرضہ تو نہیں دینا؟ آقا دینا ہے. فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم پڑھو. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا؟ جس کے لیے حضور نے دعا نہ کی ہو، جس کے لیے سرکار نے ہاتھ نہ اٹھائے ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہا؟ تو ہم کہتے ہیں سن، حضور کے سینے پہ پورا قرآن نازل ہوا ہے. پورا قرآن حضور کے سینے پہ نازل ہوا ہے. اور میرے بھائیوں، 13ویں پارے کی یہ آیت میرے نبی کے دل پہ نازل ہوئی ہے. کون سی؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ آیت تو حضور علیہ السلام کے دل پہ نازل ہوئی، اور سرکار نے خود بھی نمازوں میں پڑھی، امتیوں کو بھی پڑھائی. اب تصور کریں کہ جب حضور خود نماز میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، تو کس قدر حضور کی امی اور ابو پہ رب تعالیٰ کے کرم کا نزول ہو رہا ہوگا. اور یہ واضح حدیث ہے. اور میں نے 3 جمعے پڑھائے تھے کہ دنیا میں جنت کے باغات کون کون سے ہیں. مجھے یاد ہے میں نے اس میں یہ حدیث پڑھی تھی جو اوپر ریکارڈ ہے. وہ کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم پیش کر رہا ہوں، جب کوئی گھر سے چلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ آ کر نماز پڑھتا ہے، جب وہ کہتا ہے نا ربنا اغفر لی ولوالدی، تو اللہ فرماتا فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے اس سے بھی بخش دیا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیا ہے. تو جن کا امتی نماز میں یہ دعا پڑھے، جن کا نوکر نماز میں یہ دعا پڑھے، جن کا خادم نماز میں یہ دعا پڑھے، تو اس کے امی ابو کی بخشش کا پروانہ آ جاتا ہے. تو سرکار خود پڑھیں تو کتنا کرم نازل ہوتا ہوگا. پھر قابل توجہ بات ہے، آج میں نے کچھ احادیث آپ کو سنانی ہے، اور بڑی قابل توجہ احادیث ہیں، سمجھنے والی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں میں ایک بار گھر میں تھی، تنور میں آگ لگی ہوئی تھی، میں روٹیاں لگا رہی تھی، تو حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. میں عائشہ آج روٹی میں لگاؤں؟ یہ حدیث بالکل عین اسی طرح سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ انہی کے ساتھ بھی منسوب ہے. میں عائشہ روٹی آج میں لگاؤں؟ کہ آپ کا ذہن نصیب، کیا بات ہے. تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے روٹی لگائی. اب تنور میں پہلے روٹیاں حضرت عائشہ پاک نے لگائی ہوئی تھیں، اور آج بھی آپ گاؤں میں جائیں نا، عورتیں تنوروں میں روٹیاں لگاتی ہیں. ہمارے ہاں تو مردوں کا رواج ہے نا، تو عورتیں لگاتی ہیں. تو سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ عنہا نے لگائی روٹی پہلے، حضور علیہ السلام نے بعد میں لگائی. تو سیدہ پاک کہتی ہیں جب روٹیاں اتارنے کی باری آئی نا، تو جو میں نے لگائی تھی وہ ساری پک گئی تھی، اور جو حضور پاک نے لگائی ہے وہ کچی کی کچی کھڑی ہے. تو میں نے اپنی روٹیاں اتارنے کے یہ جالی نہ جائیں، تو میں نے اتار کے باہر رکھی، اور میں بار بار دیکھتی رہی، روٹی کچی رہی، بار بار دیکھتی رہی، روٹی کچی رہی. میں نے کہا اتنی دیر کبھی تنور نے لگائی تو نہیں، یہ آج اتنی دیر لگا دی ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا آقا جو لگائی تھی میں نے وہ پاک کے باہر آ گئی ہیں، یعنی میں نے اتار کے رکھ لی ہیں، اور جو لگائی ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ کچی ہیں. تو فرمایا عائشہ
آگ جتنی بھی جلا لو وہ کچی رہے گی۔ اور کیا کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس آٹے کو میرے ہاتھوں نے بوسے دے دیے۔ یہ میرے پاس ایک خوبصورت جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا کہ اس آٹے نے میرے ہاتھوں کو بوسے دیے ہیں، اس آٹے کا تعلق میرے ہاتھوں کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ تو تیرے تنور کی دنیا کی آگ ہے، اس کو تو میدان معاشر والی آگ بھی کچھ نہیں کر سکتی جس کو ہاتھ میرے لگے ہوں۔ اب یہ اس طرح کی محدثین نے جو سیرت کی کتب میں چیزیں نقل کی ہیں، یہ صرف ہم حضرات کو سمجھانے کے لیے کہ جس ہاتھوں نے مصطفیٰ کریم کے بوسے لیے اور جس چیز نے حضور کے بوسے لیے، اس کی اتنی ویلیو بن جاتی ہے کہ آگ اس کے قریب نہیں جاتی ہے۔ اور جس پیٹ میں کملی والے 9 مہینے رہ کر آئے ہیں، تو یہاں صرف ہاتھ تو نہیں نہ لگا ہوگا، یہاں تو پورے بازو بھی لگے ہیں، یہاں تو زلفیں بھی لگی ہیں، یہاں تو چہرہ بھی لگا ہے۔ تو سنیں وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کی امی اور ابو کے ایمان پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ کلمہ پڑھ کے اپنی آخرت صحیح کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ارے مصطفیٰ تو جس کی طرف دیکھ دیتے تھے، مصطفیٰ تو اس کے بارے نیارے کر دیتے ہیں۔ ہم اس لیے تو کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے۔ بڑا شوق کا شعر ہے، تسی سارے مل کے پڑھ سکتے ہو۔ چمک تجھ سے میرا دل بھی ذوق نال بڑھو۔ اگر ایک آٹے کو تیرے میرے نبی کا ہاتھ لگا تو اس آٹے کو آگ نے نہیں جلایا گیا، اور جس ماں کے پیٹ میں میرے نبی 9 مہینے رہ کر آئے گا، مجھے بتاؤ اس ماں کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اور میرا دل بھی سارے دی آواز کوئی نہیں آئی، ذوق نال پڑھو، حضور دی عقیدہ ذکر ہے، مل کے پڑھو۔ چمک تجھ سے ہے سب۔ یار حدیث سنو، بخاری شریف 2545 نمبر حدیث ہے۔ مدینہ شریف میں ایک محلہ تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہو کر اس محلے سے گزر رہے تھے۔ حضور ایک چوک میں آئے، سرکار کھڑے ہو گئے، حضور سواری کے اوپر ہے۔ امام بخاری نے نقل کیا گیا حضور کی سواری نے وہاں پہ کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی صحابی رسول ہے، آپ بھی وہاں پہ کھڑے تھے۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا جو اندر سے حضور کو نہیں مانتا تھا، زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، مسجد نبوی کا نمازی بھی تھا۔ اس نے دیکھا حضور کی سواری نے پیشاب کر دیا، زبان حال سے کہنے لگا اپنی سواری کو آگے کرے، آپ کی سواری سے بدبو آ رہی ہے۔ حدیث بخاری کی ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً جواب دیا، واللہ اللہ کی قسم لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا۔ اور بدبخت چپ کر جا، تیرے جسم سے بو آ رہی ہے مصطفیٰ کی سواری کے پیشاب سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔
حضور سے پوچھا نہیں، آج جواب دینا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ سبحان اللہ خدا۔ صحابی رسول نے یہ پوچھا نہیں جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے، ان کا ایمان دیکھو کہاں پہ بولنا ہے۔ آپ سب بھائیوں کی توجہ میری طرف ہو، ان کا ایمان دیکھو کہاں پہ بولنا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی، حضور چلے گئے، مکوں کے ساتھ ڈنڈوں کے ساتھ لڑائی شروع ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مار تو کھا لی لیکن میرے نبی کی سواری کی توہین برداشت نہیں کی گیا، اور سن صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی سواری کے بارے میں گھٹیا گفتگو سننی برداشت نہیں کی گیا۔ جو سواری کا اتنا احترام کرتے تھے وہ پیٹ میں رکھنے والی میرے نبی کی امی کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، تجھے اور مجھے پیغام دیا، اوے بعض لوگ میرے آقا کی امی پہ گفتگو کریں گے، ابو پہ گفتگو کریں گے، ان کو ایک ہی پیغام دے دینا۔ اوے مصطفیٰ کریم کے صحابہ نے حضور کے کھچر کا اتنا ادب کیا، حضور کے سواری شریف کا اتنا ادب کیا۔ سواریاں تو مدینے میں اور بھی تھیں لیکن اس سواری کی کیا اہمیت تھی، اس لیے کہ اس سواری کے اوپر میرے نبی کی پیٹھ آ گئی تھی، اور سواریاں بھی مدینے میں اور تھی، گھوڑے بھی اور تھے، گدے بھی اور تھے، اونٹنیاں بھی اور تھی، کھچر بھی اور تھے، لیکن قربان جائے میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری کے اوپر اپنا جسم رکھ دے، اور یاد رکھنا یہ جسم ڈائریکٹ اس سواری کے جسم پہ نہیں تھا بلکہ درمیان میں سیٹ تھی، کپڑا تھا، اس کے اوپر حضور تشریف فرما گئے۔ ارے بغیر وسیلہ اور وسیلہ دونوں میں فرق ہے، ایک چیز ڈائریکٹ ہے ایک انڈائریکٹ ہے، اور ڈائریکٹ جہاں میرے نبی کا جسم لگ جائے وہاں کی بات اور ہے، یا انڈائریکٹ حضور کا جسم سیٹ سے لگا، سیٹ سواری سے لگی۔ صحابہ نے بتایا جس سیٹ پہ حضور کا جسم آگے آ گیا وہ سیٹ جسم کے ساتھ سواری کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ فرمایا اس سواری جیسا کوئی نہیں ہے، تو پھر مجھے بتاؤ مصطفیٰ کریم، اور جس پیٹ میں پورا جسم لگا کے 9 مہینے رہ کر آئیں گے اس ماں کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں آمینہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں ان کے اللہ، بڑا ذوق نالا دائیں کندھے والا فرشتہ لکھتا پہ آجے آمینہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، عرض کیا حضور ایک باری تشریف لے آؤ میرے گھر کھانا کھا لو۔ سبحان اللہ خیال حدیث پاک بناؤں حضور تشریف لائے، کھانے کے بعد اللہ کے رسول نے دسترخوان کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کیے۔ حضرت انس کہتے ہیں جب سے اس کپڑے کو میرے نبی کا ہاتھ مبارک لگا گیا، قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا گیا، اس کے بعد وہ کپڑا جب بھی میلا ہوتا تھا میں نے کبھی دھویا نہیں تھا، میں جلتے ہوئے آگ کے تنور میں پھینک دیتا تھا۔ کپڑے کو آگ جلاتی ہے لیکن اس کپڑے کو میرا مصطفیٰ کے ہاتھوں نے بوسے دیے گیا ہے۔
میرے نبی کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم جب بھی کپڑا میلا ہوتا تھا میں اس کپڑے کو تندور میں پھینک دیتا تھا، وہ سفید دودھ کی طرح ہو جاتا تھا اور کوئی داغ نہیں رہتا تھا۔ اور توجہ کرو یار، یہ ایک کپڑا گیا، اس کو ہاتھوں سے صاف کرنا ہو تو کتنا وقت لگتا گیا؟ بس چند سیکنڈ لگے گا۔ ارے جس کپڑے کو چند سیکنڈ میرے نبی نے اپنے ہاتھ لگا دیے گیا، اس کپڑے کو آگ نہیں چھو رہی ہے۔ اور جس ماں کے پیٹ میں مصطفیٰ 9 مہینے رہ کر آئے ہیں، پھر کہنا پڑے گا آمینہ کے مقدر پہ قربان میں، گود میں جن کے اللہ، اور زندگی آ گئی رونقیں آ گئی، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا۔ ہن پڑھو آمینہ کے مقدر پہ قربان میں، گود میں کپڑے کو ہاتھ لگے تو کپڑا بے مثال۔ توجہ، بڑی خوبصورت حدیث بات، اور یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ کیا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے تنگ کیا تو یونس علیہ السلام دریا میں گئے اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو اپنے اندر کیچ کر لو۔ 40 دن رہے۔ کتنے دن؟ بولو یار سارے کتنے دن؟ قرآن پاک دی کوئی چھوٹی تفسیر ہے، کوئی 5 جلدہ لیا، کوئی 1 جلدہ لیا تو کوئی 10 جلدہ لیا، تسی اٹھا کے انہوں پڑھو، ہر کسی نے یہی لکھا 40 دن رہے۔ مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھتے رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن پاک پڑھے سبحان اللہ۔ کتنے دن رہے؟ بولو کتنے دن؟ 40 دن۔ مفتی احمد یار نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، بڑی بڑی قرآن مجید کی تفسیروں میں موجود ہے، جس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن یونس رہی ہیں وہ مچھلی جنتی ہے، اور جس ماں کے پیٹ میں مصطفیٰ یونس کے بھی آقا 9 مہینے رہ کر آئے ہیں، پھر بتائیں اس ماں کی شان کا کیا عالم ہے۔ سنو حدیث، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی ہمشیرہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ پاک کے پاس نا حضور کا ایک جبہ تھا۔ مسلم شریف ہے، کتاب اللباس ہے، حدیث نمبر 5530 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس حضور کا ایک جبہ تھا، آپ نے نا وہ جبہ مجھے گفٹ کر دیا۔ کہتی ہیں 50 سال گزر گئے، وہ جبہ میرے پاس تھا۔ 50 سال گزرنے کے بعد وہ جبہ میرے پاس، مسلم شریف میں ہے۔ کہتے ہیں جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا نا وہ میرے دروازے پہ آ جاتا۔ آپ اس چیز کا علم رکھتے ہیں کہ بیمار ہسپتالوں کے دروازے پہ ہوتے ہیں یا ڈسپینسریوں کے دروازے پہ ہوتے ہیں یا ڈاکٹر یا حکاماں کی کلینک کے باہر ہوتے ہیں، لیکن کہتی ہیں مدینے میں میرے گھر کے سامنے بیمار کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن ہے اور صدیق پاک کی بیٹی ہے۔ کہتی ہیں جب بیمار آ جاتے نا
پھر میں اس جبے کا کیا کرتی، حدیث پڑھنے لگا ہوں، نحنو نغسلھا، یہ نا جمع کا صیغہ ہے، نحنو نغسلھا، میں اس جبے کو دھوتی تھی، پانی کے اندر اس کو دھوتی، پھر کیا کرتی، جب پانی میں دھوتی تو اس کو نچوڑتی، جب نچوڑتی تو پانی نکلتا، للمرضی، مریض باہر کھڑے ہوتے تھے، میں اس جبے سے نکلا ہوا پانی مریضوں کو پلاتی تھی، اس جبے سے نکلا ہوا پانی مریضوں کو پلاتی تھی۔ اور کہتی ہیں وہ کون سا جبہ تھا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسھا، یہ وہ جبہ تھا جو جسم مصطفیٰ پہ ایک بار آیا تھا۔ اب توجہ، کہاں کے وہ دھاگے، کہاں کا وہ مٹیریل، کہاں کا وہ کپڑا، ایک بار جسم مصطفیٰ سے لگا تو اس نے مشکل کشائی کی، اس نے حاجت روائی کی، وہ ایک بار میرے نبی کے جسم سے لگا، اس دھاگوں میں، اس کپڑے میں اتنی برکت آئی کہ حضرت اسما کہتی ہیں مدینے میں کوئی بھی بیمار ہوتا نا تو میں پانی کو اس جبے سے نکال کے بیمار کو پلاتی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ پانی پہلے اندر گیا ہے یا اللہ نے پہلے شفا عطا کر دی ہے۔ اب میں آپ کے دل پہ دستک دینے لگا ہوں، سارے دوست میری طرف توجہ رکھیے۔ اب جو جبہ ہوتا ہے نا، یعنی قمیص جو ہوتا ہے، وہ یہاں سے جو ہے وہ پاؤں تک جبہ جس کو ہم کہتے ہیں، اب یہاں سے پاؤں تک یعنی سر پہ نہیں ہوتا۔ اب وہ کپڑا جو مصطفیٰ کریم کے کندھے مبارک سے لے کر حضور کے ٹخنے مبارک تک جسم پہ آیا، اس کپڑے کے اندر اتنی رونق آئی کہ وہ بیماروں کی بیماری کو دور کر رہا گیا۔ تو جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں سے لے کر ٹخنوں تک جسم سے لگے ہوئے کپڑے کے اندر اتنی ویلیو ہے اور اتنی طاقت ہے، تو مجھے بتائیں سر کی زلفوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مصطفیٰ اپنی امی کے پیٹ میں رہ کر آئے ہیں، اور ایک مہینہ یا ایک دن نہیں رہے، 9 مہینے رہ کر آئے ہیں۔ اب ایک طرف یہ بات ہے سمجھنے والی، عقل والوں کے لیے بات ہے، یہ سمجھنے والوں کے لیے، اگر چند لمحے کپڑا لگے تو کپڑا نرالا ہے، تو پھر بتائیں اس ماں کی شان کا کیا حال ہے۔ اچھا، آج ہم ماشاءاللہ حال بھرا ہوا ہے، عاشقان رسول موجود ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف 1455 نمبر حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا بھرا میدان ہوگا، بڑی قابل توجہ حدیث پاک ہے۔ اور پچھلی جو میں نے بات سنائی، حدیث سنائی، اس میں ایک چیز یہ بھی سن لیں، اگر جسم کے اوپر کپڑا آ جائے تو اس کپڑے کی اتنی شان ہے، اور حضور کا جسم بنا ہی حضور کی امی اور ابو کی وجہ سے، کیا شان ہے ان کی، کیا مقام ہے۔ پھر بڑی قابل توجہ بات ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف ہے، حدیث نمبر 1455 ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حشر کا بھرا میدان ہوگا، وہ لوگ جن کے بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہوگا اور پھر اس کو یاد رکھا ہوگا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ان کی امی اور ابو کو بلایا جائے، پھر کیا ہوگا، اُلبِسَ وَالِدَهُ تَاجًا یوم القیامہ، فرمایا ان کی امی اور ابو کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، روشنی اتنی ہوگی کہ میدان محشر میں
ہر روشنی پہ اس تاج کی روشنی چھائی ہوگی۔ انبیاء دیکھیں گے، ولی دیکھیں گے، اصحاب رسول دیکھیں گے، آل نبی دیکھیں گے، یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ والدین ہیں جن کے بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا، پھر یاد رکھا اور یاد رکھ کے اس پہ عمل کیا۔ توجہ، قرآن بچوں نے یاد کیا، تاج ابوؤں کو مل رہا ہے۔ قرآن بچوں نے یاد کیا، تاج امی کو مل رہا ہے۔ توجہ، ارے دنیا میں مثلا میں ہوں، مجھے قرآن پاک یاد ہے تو میرے والدین کے سر پہ تاج ہوگا۔ امین صاحب کے دونوں بچے حافظ ہیں، ہر سال مصلی سناتے ہیں، ان کے بچوں کو یاد ہے تو ان کی اور ان کی وائف کے سر پہ وہ تاج ہوگا۔ جتنے حفاظ ہیں ان کے ماں باپ کے سر پہ تاج ہوگا، جس کی روشنی پورے معاشر میں چھائی ہوگی۔ ذرا اپنے دل پہ دستک دے، اور جو دنیا میں آیا، جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، جس نے غلامی اختیار کی، جس نے غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، اس نے تو قرآن پڑھا، اس کی امی ابو کا تاج اتنا اونچا ہوگا کہ میدان محشر میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جس کے سینے پہ اللہ نے پورا قرآن نازل کیا ہے، پھر اس کی امی ابو کی شان کا کیا عالم ہے۔ اگر قرآن یاد کرنے والے کی اتنی فضیلت ہے تو پھر جن کے سینے پہ پورا قرآن نازل، پھر اسی کہہ سکتے ہیں چمک تجھ سے ہے سب پانے، پڑھو ذوق نال، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے۔ سارے نہیں پڑھا، مل کے پڑھو، ذوق نال پڑھو، پیار نال پڑھو۔ حضور دی امی اور ابو دا ذکر ہو رہا ہے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب، تاجدار ختم نبوت۔ ایک بار پھر نعرہ لاؤ، میں نے کچھ لوگ ستے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے نیند جائے۔ تاجدار ختم نبوت، ہن پڑھو میرا دل بھی چمکا دے چمکا، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ اچھا، تقریر مکمل کرنے پہ آ گیا ہوں، ایک فتویٰ آپ سے بھی لینا ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ثواب آپ کو ملے گا؟ بولے نا صحیح، ملے گا کہ نہیں؟ ایک بار پڑھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ثواب آپ کو ملا ہے، آپ کی امی کو بھی ملا ہے، ابو کو بھی ملا ہے۔ ہاں میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے۔ اس سال اسلام گزر رہے تھے، قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، واپسی آئے، قبر پہ رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ مولا میں گیا تھا تو عذاب تھا، یہ رحمت۔ فرمایا یہ جو بندہ ہے نا قبر والا، یہ جب فوت ہوا تھا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کی ولادت ہو چکی تھی، وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اے پیارے عیسیٰ، جب تم گزرے تھے اس کی عمر 4 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ آج اس لمحے میں اس بچے کو اس کی ماں نے پکڑ کر ایک معلم کے پاس بٹھایا اور معلم نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جس کا بچہ ہمیں رحمان اور رحیم کہے، ہمیں عذاب دیتے ہوئے حیات دیا، ہم نے اس بچے کی بسم اللہ کی وجہ سے اس کے ابو کی بخشش کر دیا۔ توجہ، یہ بچہ پڑھے بسم اللہ تو ثواب ابو کو، اولاد پڑھے بسم اللہ تو ثواب ماں باپ کو۔ اور اس پہ میں اگر چاہوں تو کتنی حدیثیں پڑھ سکتا ہوں جو کہ موجود ہیں کہ اگر سورہ اخلاص کوئی پڑھتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے حدیثوں میں کہ بچے
قیامت کی وجہ سے امی اور ابو کی قبر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور سنو، میرے نبی کا بخاری میں یہ فرمان ہے، اگر کوئی میرا صحابی ایک مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اور آج کل احد پہاڑ جتنا کسی کے پاس سونا اگر ہو تو خرچ کرنے کے لیے دل چاہیے کہ وہ پہاڑ کتنا اونچا ہے، کتنی چوڑائی ہے، کتنی لمبائی ہے، کتنی موٹائی ہے اس کی۔ فرمایا جو اس پہاڑ کے برابر غیر صحابی سونا، چاندی نہیں، سونا خرچ کرے، اور صحابی صرف مد جو خرچ کرے، تو غیر صحابی کا سونا اس صحابی کے جو کے برابر، بولو برابر ہے۔ اور اگر غیر صحابی کا سونا صحابی کے جو کے برابر نہیں ہے تو سن لو، سارے صحابہ کے عمل ایک طرف، سارے نبیوں کی عبادتیں ایک طرف، سارے رسولوں کے سجدے ایک طرف، میرے نبی کی ایک سجدے میں پڑی ہوئی سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کے برابر نہیں ہے۔ اور سن، میرے نبی جب نماز میں پڑھتے ہوں گے ربنا اغفر لی ولی والدی، تو میرے نبی کی اس پڑھائی کی برکت سے امی اور ابو کی قبر کتنی ٹھنڈی ہو رہی ہوگی۔ سنو، آج ہم پڑھیں تو ہمارے امی ابو کی قبریں ٹھنڈی ہوں، اور حضور پڑھیں، اور جس ہستی نے آ کر شرک کو مٹایا، جس ہستی نے آ کے توحید کا پیغام دیا، جس ہستی نے آ کر کئی لوگوں کے دل کی کایا پلٹ گئی، اور آج بھی اگر کوئی میرے نبی کا نام لے، وہ داعیہ قلبی نے کہا تھا نا میں نے 70 بچیاں زندہ دفن کیا، تو میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، داڑھی سے قطرے گر رہے ہیں۔ کتب سیرت میں موجود ہے جبریل علیہ السلام آئے، عرض کیا آقا داہیہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، لیکن جب سے اس کی زبان نے تیرے نام کا غسل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تب سے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اور جن کے بچے کا ایک بار نام لے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مجھے بتاؤ اس بچے کے والدین کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اگر ہم پڑھتے جائیں حدیثیں تو ایک لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ اسی موضوع کو پھر اگلے سال زندگی رہی تو شروع کریں گے۔ 2 جمعۃ المبارک میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ عنہا اس پہ گفتگو کر چکا ہوں۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعلیمات غوث اعظم، کہ غوث پاک دی صرف یہی تعلیم نہیں کہ 11ویں دی کھیر دی دیکھ پکاؤ تو جاؤ، ان کی تعلیم کیا ہے کہ غوث پاک نے زندگی میں کیا کیا ہے، اور ہم 11ویں کھا کے کر کیا رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ایک حسین موضوع ہے، اس پہ تیاری کروں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔